تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی لیٹا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے پتھر کی بہت بڑی چٹان لے کر کے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کے سر پر دے مارتا ہے. جیسے ہی وہ پتھر کی چٹان اس کے سر پر وہ دے مارتا ہے وہ پتھر لڑک کر کے چلا جاتا ہے. اور پتھر کی چٹان اگر کسی کے سر پر ماری جائے تو اس کے سر کا انجام کیا ہوگا, اس کے سر کی کیفیت کیا ہوگی. یا اللہ اکبر, لوہے پر جب ہتھوڑا مارا جاتا ہے یا بلکہ چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو اس وقت چنے کی پوزیشن کیا ہوگی. اللہ اکبر, جب وہ بڑی سی چٹان انسانی سر پر پڑے گی تو انسان کے سر کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے جاتا ہے, وہ مارنے والا انسان, وہ مارنے والا بندہ اس لڑکتے ہوئے پتھر کے پیچھے جاتا ہے. اور جب وہ پتھر لانے کے لیے جاتا ہے, جب وہ پتھر لے کر کے آتا ہے تو اس کا سر پھر پہلے کی طرح جیسا کہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. وہ پھر پتھر مارتا ہے, ادھر سر پس گیا, ادھر پھر پتھر لڑک گیا, پھر وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے. یہی منظر ہو رہا تھا. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آگے چلیں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے, لیکن میں اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ مضامین آپ کے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جس کے سر پہ پتھر مار کر کے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ نماز کے وقت سو جایا کرتا تھا, یہ نماز پہ سستی کیا کرتا تھا. یہ جو کھڑے ہونے والا انسان جس کے سر پہ پتھر مار رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں فرشتہ ہے. اللہ اکبر, جو اس کے سر پر اللہ اللہ پتھر کی چٹان مار کر اس کے اگر تم جسم کو طاقتور بنا دو اس کے باوجود بھی انسان کا سر چوٹ برداشت نہیں کر پاتا. اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کہیں بھی چوٹ آئے تو بچنے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن سر پہ چوٹ آئے تو جلدی سے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. اسی لیے بائک چلانے والے اپنے سر پہ ہیلمٹ رکھتے ہیں تاکہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جسم میں کہیں بھی لگے تو چلے گا لیکن سر پر نہیں لگنا چاہیے. لیکن اللہ اکبر, اے میری قوم کے جوانوں, ذرا میرے اللہ کے عذاب کا تذکرہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی سن کر لرز جاؤ. نماز کے اوقات میں جو سو جائے, جو نماز میں سستی کرے, اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے چٹان سے. آج ہماری قوم کا حال یہ ہے 95% لوگ 95% لوگ آج نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ جلسوں میں تو ہزاروں کی تعداد ہے, کیا مسجدوں میں بھی ہزاروں کی تعداد ہے؟ اللہ کا ذکر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد ہے, کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد ہے؟ سن لو, آج پوری دنیا جو مسلم مخالف ہو چکی ہے, جو مسلمانوں کی دشمن ہو چکی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنا ہے. کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اللہ اس سے امان کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے. آج لوگوں کو نماز کا عنوان فرسودہ لگتا ہے, معاذ اللہ. یہ کیا بار بار مولوی لوگ نماز 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 کی بات کرتے ہیں؟ ارے مولوی نماز نماز نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے جتنی بار نماز کا ذکر کیا اتنی بار کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا. کسی عبادت کا حکم ایک مرتبہ, کسی کا 2 مرتبہ, کسی کا 3 مرتبہ, کسی کا 4 مرتبہ. نماز کا حکم پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے.
اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے گویا کہ وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے عزیز، اے میری قوم کے جوان، نہ میرے جسم میں نہ تمہارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ کا اعلان ہو چکا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ میرے بھائی اپنے آپ پر رحم کر، میرے بھائی اپنے حال پر رحم کر۔ تمہارا جسم بہت کمزور ہے، میرا جسم بہت کمزور ہے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میری بھولی بھالی مائیں اور بہنیں جلسے میں موجود ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، تم کھانا پکانے کے لیے وقت نکالتی ہو، تم برتن جھاڑو کے لیے وقت نکالتی ہو، تم بچوں کے لیے وقت نکالتی ہو، تم شوہر کے لیے وقت نکالتی ہو، تم کبھی اللہ کے لیے بھی وقت نکالو، اللہ کی نماز ادا کرو، رب کا سجدہ ادا کرو۔ اس لیے کہ اگر اللہ عذاب کے طور پر کسی کے سر میں درد دے دے تو درد سر بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بعض درد سر والوں کو بستر پہ سر پٹکتے دیکھا ہے، بستر پہ سر پٹکتے دیکھا ہے۔ سوچو جب دنیا میں درد سر برداشت نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ اکبر جہنم کا بنا ہوا پتھر جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سروں کو کچلے گا، اس وقت طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت قوت کہاں سے لاؤ گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر تمہیں یہ غرور اور گھمنڈ ہے، اگر یہ تمہیں تکبر ہے کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہم تو سنی جنتی ہے، یاد رکھنا جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ کر کے تم اپنی سنیت کو نہ اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر سکتے ہو نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر سکتے ہو۔ وہ کیسا سنی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا؟ وہ کون سا سنی ہے؟ وہ کون سا سنی ہے جس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں؟ ارے ایمان والے عشاق تو وہ تھے کہ رسول اللہ کے فرمان پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے آ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچے مسلمان وہ تھے جو سر کٹانے کے لیے، آج ہم سر جھکانے کے لیے نہیں آ رہے، اور جب تک یہ سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا، جب تک یہ گردن خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی، دنیا تمہیں یوں ہی ستاتی رہے گی، دنیا تمہیں یوں ہی پریشان کرتی رہے گی، دنیا تم پر یوں ہی ظلم ڈھاتی رہے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ اپنی امان کا ہاتھ ہٹا لے کون مدد کرے؟ اللہ کسی سے اپنی مدد روک لے کون مدد کرے گا؟ دیکھو میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن پھر کہتا ہوں جلسے میں آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے، اگر میری بدگمانی ہے تو اللہ معاف کرے، آدھے سے زیادہ ہوں گے جو عشاء پڑھے بغیر آئے ہیں، اور آدھے سے زیادہ وہ ہوں گے جو تقریر سن کر بھی فجر پڑھنا نہیں۔ مٹنے والی اور تباہ ہونے والی قوم کا طریقہ وہی ہے جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ جب قومیں واعظین کی نصیحت سن کر کے نہیں سدھرتی، جب قومیں اپنے علماء کے خطبات سن کر نہیں سدھرتی، جب قومیں ناصحین کی نصیحت سن کر نہیں سدھرتی، تو اللہ ان قوموں پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے جو ان کو تلواروں سے، لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے درست کرتی ہے۔ یاد رکھنا تم نے اپنے علماء کے فرامین کو اہمیت نہیں دی، تم نے حدیث مصطفیٰ کو اہمیت نہیں دی، تم نے اللہ و رسول کے فرامین کو اہمیت نہیں دی۔ ہاں تم نے اذان کے وقت گیم کو اہمیت دی، تم نے نماز کے وقت یوٹیوب چینلوں کو اہمیت دی، فیس بک پر بیٹھے رہے، اور آج کہتے ہو فلاں ہم پہ ظلم کر رہا ہے، فلاں ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہم کسی کو نہیں پہچانتے
سکتے. جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کے چاہنے سے ہوتا ہے. پتا بھی نہیں ہل سکتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر. اگر کوئی کسی کی گردن پہ تلوار رکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خدا اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اور سن لو, دنیا کے حالات نہ نعروں سے بدلیں گے, نہ میمورنڈم سے بدلیں گے, نہ ریلیوں سے بدلیں گے, نہ اخبار کے آرٹیکلوں سے بدلیں گے, نہ تحریکیں چلانے سے بدلیں گے. اگر دنیا کے حالات بدلیں گے تم بدل جاؤ, زمانے میں انقلاب آ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. بدلنا تو پڑے گا, اور اگر اپنے آپ کو نہ بدلے, اگر اپنے آپ کو نہ بدلے تو حالات اس سے بھیانک ہوں گے, حالات اس سے بدترین ہوں گے. ابھی جو فرعون لوگ ہیں, ان فرعونوں سے بڑے فرعون تم پر مسلط کیے جائیں گے. ابھی جو ظالم ہیں, ان ظالموں سے بڑے ظالم تم پر مسلط کیے جائیں گے. اللہ کے بندو, اگر اپنی بیٹیوں کی آبروؤں کو بچانا چاہتے ہو, اگر اپنے بچوں کو ظلم اور زیادتی سے بچانا چاہتے ہو, اپنی قوم کو سسکتی بھی نہیں دیکھنا چاہتے, تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرو. اپنے رب کو مناؤ, اپنے پروردگار کو مناؤ, اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے خدا کو راضی کرو. انشاءاللہ ہم بدل جائیں. صرف یہ ہزاروں کی تعداد میں جو جوان موجود ہیں, صرف یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنا. صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, میں نے نماز نہیں چھوڑنا. سردی ہو تو بھی نہیں چھوڑنا, گرمی ہو تو بھی نہیں چھوڑنا, برسات ہو تو بھی نہیں چھوڑنا, گھر میں شادی ہو تو بھی نہیں چھوڑنا, میت ہو تو بھی نہیں چھوڑنا. یعنی حالات کچھ بھی ہوں, میں نماز پڑھوں گا. اور ایک وقت کی نماز میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ. 10 منٹ. ہمارا سر دکھے, 5 وقتہ کا نمازی بھی نماز نہیں پڑھتا. بچہ مر جائے تو 5 وقتہ کا نمازی بھی نماز نہیں پڑھتا. گھر میں شادی ہو, 5 وقتہ کا نمازی بھی نماز نہیں پڑھتا. آؤ سیدنا فاروق اعظم, وہ عمر ابن خطاب, جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا عمر کی زبان پہ حق کلام کرتا ہے. اللہ اکبر. عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. جب اسی فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن نے زخمی کر دیا, اس مجوسی نے, ابو لولو مجوسی نے, فیروز نے, جب فاروق اعظم کو زخمی کر دیا, زخموں سے خون نکل رہا تھا, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. سیدنا فاروق اعظم نے تیمم کیا. پانی کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا, زخموں سے خون نکل رہا. تیمم کیا مٹی سے, اور تیمم کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کی. کسی نے کہا امیر المومنین کھڑے ہونے جیسی پوزیشن نہیں ہے. فرمایا میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا اللہ کے رسول سے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, کوئی حصہ نہیں ہے اس کا. نماز جس نے نماز چھوڑ دی دین میں کوئی حصہ اس کا نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی شہادت بھی قبول نہیں فرمائے گا. جو نماز چھوڑ دے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, فاروق اعظم نے اس زخمی حالت میں نماز پڑھی. فرمایا دین کا ستون ہے نماز, وہ زخموں سے چور ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, خون رس رہا ہے, پورے جسم سے خون ٹپک رہا ہے. اسی حالت میں فاروق اعظم تیمم کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں کوئی سوال کھڑا کر سکتا ہے, جب خون ہی نکل رہے تو کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو ذرا علماء سے پوچھے بھی تو نا کہ اگر کوئی سی بندے
بندے کو مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن ہو کہ نماز کا وقت بھی اسی حالت میں نکل جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر علماء آپ کی برابر رہنمائی کریں گے، لیکن بات میں جو ہے وہ گرہ بنانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ بات اتنی ہے کہ فاروق اعظم نے اس وقت بھی نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کا تو آپ سن چکے، آپ کے بچے کو یاد ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حالت سجدہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، سیدنا مولا کائنات اللہ اللہ نماز کی حالت میں شہید کیے گئے، مولا علی نماز میں شہید ہو رہے ہیں، امام حسین نماز میں شہید ہو رہے ہیں، فاروق اعظم پر حملہ کیا جا رہا ہے، حالت نماز میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے نماز کی حالت میں۔ لیکن افسوس میری قوم کو ہو کیا گیا ہے، سب کرنا چاہتے ہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہتے، سب کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ جس کا کام بگاڑ دے، میرے جملے یاد رکھنا، اگر برے لگے تو معاف کر دینا، نہیں معاف کر سکتے بریلی والوں جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لینا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اللہ جس کے کام بگاڑ دے اس کا کام کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لینا، اور جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے، پھر اس کے کام اللہ بگاڑتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، اللہ اکبر، خدا بے نیاز ہے۔ حالانکہ خیر کی جو ہے وہ نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کی جائے گی، اور شر کی نسبت اپنے گناہ اور اپنے نفسانیت کی طرف کی جائے گی ادب کی وجہ سے، لیکن اصل یہی ہے، سچائی یہی ہے، خیرہی و شرہی من اللہ تعالی۔ تو یہ بھی تو ہمارے نفس کی شرارت ہے کہ ہم نے نماز نہ پڑھی اس لیے اپنی بنی کو بگاڑ دیا، لیکن بگڑا کس کی وجہ سے، کس کے حکم سے، کس کے چاہنے سے؟ بنتا بھی اسی کے چاہنے سے ہے، بگڑتا بھی اسی کے چاہنے سے معاملہ۔ اس لئے میرے بھائیو نماز کی پابندی لازم کرو اور عہد کرو، حالات کیسے ہی ہو ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میرے آقا وہ خواب کی بات میں کر رہا تھا، بھول نہ جانا، بات آگے چلتی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ہم جب آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا ایک بندہ ہے، اور ایک بندہ اپنے الفاظ کے جامع میں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، راڈ آتا ہے نا، راڈ دیکھا ہے، راڈ سمجھتے ہو، راڈ سمجھتے ہو آپ؟ اللہ اکبر، لوہے کی جو سلاخ ہوتی ہے راڈ، اس کو راڈ کہتے ہیں آپ، وہ انتہائی چمکدار نوکیلی، اس سے ایک آدمی کے ہونٹ کاٹے جا رہے جبڑے اور گدی تک کاٹے جاتے ہیں، اس کے ہونٹ اور جبڑے گدی تک کاٹے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ افواہیں پھیلاتا تھا، افواہ یعنی کوئی بات نہیں تھی، اس کو اپنے پیٹ سے بنا کر کے پھیلاتا تھا، افواہ پھیلاتا تھا، اس لیے آج اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ آج دیکھو ہمارے سماج میں واٹس ایپ پر ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے ڈال دیتا ہے کہ فلاں کا